نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو چلیے دیکھیے سبحان اللہ، اب تک ہم لوگوں نے جو غزوہ حنین میں پڑھا اس میں کافی سبق ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے. ایک تو یہ کہ فخر، غرور اور اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. ایک تو فخر کرنا، جس طرح سے لوگوں نے کہا کہ آج تو ہم کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کریں گے، آج تو ہم تو غالب ہو کر رہیں گے. ایک غرور اور فخر والا جملہ تھا. اور پھر اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرے یہ لوگ، یعنی اپنی کثیر تعداد ہونے پر لوگوں نے بھروسہ کیا، جس کی بنا پر ان لوگوں نے یہ سینٹنس کیا، جس کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا. اور یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہے. فخر کرنا، غرور کرنا شیطان نے بھی کیا تھا. آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم کو معلوم ہے کہ شیطان نے کہا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یہ کہاں اس کو تو اللہ تو نے مٹی سے پیدا کیا اور میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور آگ سپیریئر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، شیطان کو، تا قیامت تک ملعون کر دیا. ملعون یعنی اپنی رحمت سے دور اللہ نے اس کو کر دیا. تو یہ اللہ کو نہیں پسند آتا. تو یہ انسان کو دیکھنا چاہیے، انسان کی یہ سب سے بڑی ویکنس ہوتی، اس سے باہر نکل کر اللہ پر بھروسہ کرے. وسائل کو تو ضرور اپنائیں، ٹھیک ہے، وسائل جو اللہ نے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے جو وسائل رکھے ہمارے لیے، جو ذرائع رکھے، اس کو ضرور اپنائیں، مگر مسبب الاسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ وسائل بھی بیکار ہے. آپ تمام دنیا آپ کے لیے وسائل بن جائے، تمام کائنات دنیا جو ہے نا آپ کے لیے وسائل بن جائے، اور اللہ نہیں کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. کوئی آپ کے کام نہیں آ سکتے. اور اللہ کرنا چاہے اور تمام دنیا آپ کے خلاف ہے، تمام دنیا کے لوگ یہ نہیں چاہ رہے، تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی قدر، یہ ہے اللہ کے اذن. ہم کو وسائل پر اپنانا تو ضروری ہے، اب ہم کریں گے، تدبیر تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، مگر تدبیر پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ ہم کو سمجھ میں آتا. اور پھر دوسرا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے اس دن، حنین والے دن. حالانکہ بہت سے لوگوں نے غلط باتیں کی اور سچویشنلی ریئیکٹ کر کے بولے کہ اب تو بھگدڑ رک ہی نہیں سکتی، اب تو یہ لوگ ہار کر ہی رہیں گے، کوئی اب ان کو جیت نہیں دے سکتا، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو جڑا سکے. مگر سبحان اللہ، پھر اللہ کی مدد آئی. اللہ کی مدد الحمدللہ ہمیشہ غالب رہتی ہے. سبحان اللہ. جب اگر ہم وسائل پہ بھروسہ نہیں کریں، ایک مٹھی بھر لوگ یعنی 313 بھی کافی ہو جاتے، ٹھیک ہے. اب یہاں تعداد کی 313 کدھر، 12,000 کدھر، مگر تعداد کی کثرت یہ کبھی بھی ہم جو ہے نا تعداد میجورٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے. مائنورٹی میں بھی رہے، اور اگر ہم حق پر رہے، چاہے اگر ہم سنگل واحد پرسن ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم حق پر رہیں ڈیفینیٹلی جیت ہمارے حق میں ہوگی، چاہے میجورٹی غلط کرتے رہیں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا سبق ہم کو عقل کے لیسن سے ہم کو ملتا. بہرحال اب کیا ہوا، مشرکین کا تعاقب. مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں بٹ گئے، ٹھیک ہے. اب یہ مشرکین بھاگنے لگے، مسلمانوں کا غلبہ، مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا کیا حنین کے دن. اور اس کا ذکر سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 میں، پورا حنین، غزوہ حنین کا ذکر سبحان اللہ اللہ نے بیان فرمایا، حتیٰ کہ نام بھی ہے یوم الحنین، ٹھیک ہے. کس طرح سے تم لوگوں کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، جبکہ تمہارے لیے زمین وسیع ہونے کے بعد زمین تنگ ہو گئی. پھر اللہ نے مدد کی، اللہ نے سکینت نازل فرمائے مومنوں پر، اور پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اتنے بڑے لشکر کو اللہ نے ہرا دیا. بہرحال اب یہ مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے تو سبحان اللہ 3 گروہوں میں بٹ گئے. کون سے تھے یہ؟ سب سے بڑا گروہ طائف کی طرف بھاگا،
دوسرا گروہ نے نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی. ٹھیک ہے، 3 جگہ اب ان لوگ بھاگنا شروع کیے. ٹھیک ہے، پورے سکیٹرڈ ہو گئے. سکیٹر ہو کر یہ پورا گروپ، یہ جو دشمنوں کا جو اتنا بڑا لشکر بنا تھا، یہ لوگ 3 گروپس میں ڈیوائڈ ہو گئے. ایک طائف کی طرف گئے، ایک جو ہے نخلا کی طرف گئے، اور تیسرا جو ہے اوتاس کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا. جی، اوتاس کی طرف بھیجا. انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا. البتہ خود ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکے میں شہید ہو گئے، اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی اور کامیاب و کامران واپس ہوئے. اب ہوا کیا؟ پہلے تو یہ 3 گروہ میں بڑھ گئے، مشرکین بھاگنے لگے، مسلمانوں کو غلبہ ہوا، سکسیس ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ 3 گروہ میں جب بڑھ گئے، طائف، نخلا اور اوتاس، یہ 3 پلیسز میں یہ لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اوتاس کی طرف ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر اشعری کو بھیجے ایک لشکر کے ساتھ. ابو موسیٰ اشعری کے چچا جو ہیں ابو عامر اشعری، وہ کامیاب تو ہو گئے، مگر اس مارکے میں وہ شہید ہو گئے. تو ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری پھر بن گئے اور کامیاب ہو کر لوٹے، پورے مال غنیمت کو لے کر آئے اوتاس سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈیفیٹ کر دیے، پورے مشرکین کو پکڑ لیے، جو بھی ہے بہرحال جو بھی جنگ کر سکتے تھے کر رہے. اور جس میں جو ہے نا ان کے چچا، مگر جو لیڈر جو بنائے گئے تھے وہ اس میں شہید ہو گئے اس مارکے میں. پھر کیا ہوا؟ ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سماک کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، جس کی کل مقدار یہ تھی: اونٹ تقریباً 24,000، بکریاں 40,000، چاندی 4,000 اقیہ یعنی 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000، اونٹ 24,000. سوچے کتنا مال غنیمت ہے. ٹھیک ہے، اب کہاں سے یہ ملا؟ اوتاس سے اور پھر نخلا سے. یہ پورا ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور اتنا مال غنیمت تھا: 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، چاندی 4,000 اقیہ. اس دور میں اقیہ سے میجرمنٹ تھا، تو وہ کتنے بنتے ہیں؟ 1,60,000 درہم. عورتیں اور بچے 6,000. اتنا زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا یہ یہاں سے 2 پلیسز سے. ابھی طائف باقی ہے، 3 جگہ بھاگے یہ لوگ. نخلا اور اوتاس کو کیپچر کر لیا گیا، ڈیفیٹ کر کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پورا مال غنیمت لے کر آ کر ایک پلیس پر جمع کر دیے. اب طائف کی باری. غزوہ طائف شوال سن 8 ہجری. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا. راستے میں مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا. یہ وہی مالک بن عوف تھا جو اس کا سردار تھا، یہ بڑے لشکر سے جو یہ لے کر آئے تھے حنین کی طرف. یہ مالک بن عوف کا قلعہ تھا راستے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھانے کا حکم دیا. طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکے تھے. طائف کے بارے میں کیا، 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعے بند ہو چکے تھے، لہٰذا اس کا محاصرہ کر لیا گیا. پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا، لہٰذا وہ اس مقام پر اٹھ آئے جہاں آج طائف کی مسجد ہے. طائف میں اگر ہم جانے ہوا تو دیکھیے وہاں پر کہاں آئے مسلمان، جہاں آج طائف کی مسجد ہے. سبحان اللہ. تو پہلے تو قریب ڈالے تھے پڑاؤ، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے قلعے کے قریب. تو یہ لوگ کیا کرے، دشمن جو طائف کے قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیے تھے، تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کرے. تو اس وجہ سے وہاں سے پڑاؤ ہٹا کر ایسے جو جہاں پر آج طائف کی مسجد ہے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیے تھے مسلمان. مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کی، لیکن کوئی تدبیر کارگز نہ ہوئی.
لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے، لیکن کبھی بھی کوئی آدمی سامنے نہ آیا۔ ان پر منجنیق نصب کیا گیا، لیکن یہ بھی کارگر نہ ہو سکا۔ مسلمان جانبازوں کا ایک گروہ ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچا، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کی جلتے ہوئے ٹکڑے پھینکے، جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گیا اور دیوار میں نقب نہ لگا سکا۔ یعنی کہ ہوا یہ کہ اب مسلمان کوشش کرتے گئے، ٹھیک ہے، تھوڑا پیچھے ہٹ کر پڑاؤ ڈالے، لشکر پورا جو ہے مسلمانوں کا گھیرے ہوئے تھے، مگر تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹے۔ اب مسلمان کئی تدبیریں کر رہے ہیں، یہ لوگ 1 سال کی خوراک لے کر پورا اندر اپنے آپ کو بند کر لیے تھے طائف میں، جتنے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، اب مسلمان تدبیریں کر رہے ہیں، پورا جو ہے نا اپنی پوری کوشش کرتے جا رہے تھے کہ ان کو باہر نکالیں، اور خالد بن ولید روز مبارزت کی ان کے سامنے دعوت دیتے، کوئی باہر نکلے اور ہم مجھ سے لڑے، تو کوئی نہیں نکلتا تھا مگر ان کے پاس سے۔ پھر ان لوگوں نے منجنیق، یہ جو پتھر کے گولے پھینکنے کی جو مشین ہوتی، وہ بھی رکھا مسلمانوں نے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ دیواروں پہ ہول بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ لگانے کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے، مگر وہ بھی ناکام ہوئی، کیونکہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے لوگوں پر پھینک رہے تھے، جس کی وجہ سے لوگ واپس ہو گئے، یعنی مسلمان واپس ہو گئے اور یہ بھی نہیں لگا سکے۔ ان کے انگور اور کھجور کے درخت کاٹے گئے، مگر انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 یعنی 23 غلام اتر آئے، انہی میں ابو بکرہ، ٹھیک ہے، ابو بکرہ ہے یہ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے، جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آ گئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ عربی میں چرخی کو بکرہ کہتے ہیں۔ غلاموں کا یہ فرار قلعوں والوں کے لیے جان کا تھا، یعنی یہ اتنے لوگ 23 لوگ نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ جو کوئی غلام ہے اندر قلعے میں وہ نکل آئے، ان کے لیے آزادی ہوگی، وہ غلام نہیں رہے گا پھر۔ تو اس سلسلے میں 23 غلام نکل آئے، جس میں ابو بکرہ بھی تھے۔ وہ کیسا آئے، ٹھیک ہے، نیچے کیسا آئے، جس طرح ویل کو وہ لگا ہوا رہتا، دیکھیے آپ لوگ دیکھے ہوں گے کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے جو ٹھیک ہے چرخی ٹائپ جو چیز ہوتی، اس کے ذریعے سے وہ اتر کر نیچے آئے، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو بکرہ کا ٹائٹل دے دیا۔ بکرہ یہ اپن جو کھاتے بکرہ وہ نہیں ہے، بکرہ عربی میں بکرہ کہتے ہیں چرخی کو، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کا ٹائٹل یہ پڑ گیا۔ اب یہ 23 لوگ نیچے اتر آ گئے، تو اندر والوں کے لیے یہ بہت نقصان دہ چیز ہو گئی نا، کہ اب اتنے لوگ چلے گئے باہر آ گئے، 23 لوگ، 23 لوگ باہر آ گئے، تو اندر والوں کے لیے یہ بہت بڑی مشکل کی بات تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، محاصرے نے طول پکڑا، یعنی کہ اب محاصرہ اور لینتھی ہو گیا، پیریڈ ڈیوریشن بڑھتی گئی اور کچھ فائدہ نہ ہوا۔ چنانچہ محاصرے پر تقریباً 20 دن اور کہا جاتا ہے کہ پورا 1 مہینہ گزر گیا، اللہ اکبر، 20 دن اور تقریباً 1 مہینہ، کہا جاتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے 1 مہینہ گزر گیا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ بھی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بد دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ۔ دیکھیے سبحان اللہ، اب ہوا، 3 جگہ یہ لوگ ڈسپرس ہو گئے تھے، پورا اسکیٹر ہو کر یہ لوگ کیا کرے، بھاگ کر 3 پلیسز پر پہنچ گئے۔ نخلا اور اوتاس کو تو کیپچر کر لیا گیا، اس کو وہاں سے پورے لوگوں کو لے کر آیا گیا اور پورا مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ بچا طائف،
طائف میں یہ لوگ کیا کرے، جا کر اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیے، قلعوں میں بند کر کے پہلے تو 1 سال کی خوراک کھانے کا بھی انتظام کر لے کر اندر بند کر لیے تھے۔ اب جو ہے نا وہ لوگ یہ مسلمان جو ہے نا ان کو مبازرت پر بلاتے، پوری تدبیریں کر رہے تھے، جنیق بھی رکھے، ہر قسم کی تدبیریں کر رہے تھے، مگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ قلعے میں سوراخ کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہول کر کے وہاں اندر جا سکے۔ تو اسی سلسلے میں وہ لوگ لے کر آئے جو کچھ بھی انسٹرومنٹ ہوتا وہ لے کر آئے قریب، مگر ان لوگوں نے اندر سے قلعے سے جو ہے نا لوہے کے ٹکڑے پھینکے، ٹھیک ہے، یہ دشمن جو طائف میں جو اپنے آپ کو بند کر لیے تھے، ان لوگوں نے لوہے کے ٹکڑے جلا کر پھینکے مسلمانوں پر، تو مسلمان پھر واپس آ گئے، ٹھیک ہے، وہ بھی کام نہیں ہو سکا۔ تو کچھ بھی یہ ہو نہیں سک رہا تھا، کھجور کے اور انگور کے درخت تھے وہاں پر اطراف میں، وہ کاٹنا لگے تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ قرابت داروں کا واسطہ دیا، تو پھر اس کو بھی نہیں کاٹا گیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو کوئی بھی غلام ہے اندر وہ نکل آئے، تو 23 غلام نکل آئے، جس میں سے ابو بکرہ بھی تھے، مگر اب محاصرہ تو تھا، تو آلموسٹ محاصرہ کتنا، 20 دن، اور کہا جاتا ہے 1 مہینے کا محاصرہ تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشورہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے، کہ یہ لوگ نکل رہے بھی نہیں، مبازرت بھی نہیں کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اندر ہی بند کر لیے، تو کیا کرے جائے۔ تو انہوں نے جسے مشورہ کیا گیا وہ ان کا نام نوفل بن معاویہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ لومڑی تو اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر انٹر ہو گئے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں تو کہ آپ کو ہی فتح ہوگی، یا پھر آپ جنگ کر کے ان کے اوپر اٹیک کریں تبھی بھی آپ کو ہی فتح ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب یہ اتنی دیر سے ہم وہ کریں، انتظار کر رہے ہیں، یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، چلو یہاں سے نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب اٹس آف نو یوز، جب دکھ رہا کہ سامنے والے بالکل کچھ نہیں کر رہے، نہ ہتھیار ہی ڈال رہے ہیں، نہ لڑ رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اندر ہی وہ کر لیا، اور وقت جو ہے نا بڑھتے ہی جا رہا، جب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا، وہاں سے نکلنے کا اعلان کیا۔ تو تمام لوگ اب پورے لشکر نکل رہے تھے، تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ثقیف والوں کے لیے بد دعا کر دیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے آ کر کہا، کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ ان لوگوں نے اتنی تکلیف دی آپ کو، پہلے بھی دیے تھے، سبحان اللہ، پہلے بھی یہ لوگوں نے تکلیف دی تھی، اور اب بھی یہ اتنے دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، کچھ معاملہ ہی نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو اندر بند کر کے رکھے 20 دن، اور ہو سکتا میکزیمم اگر ہم پکڑے 1 مہینہ، تو سوچیں آپ، تو سبحان اللہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا بھی جا رہا ہے کہ بد دعا کر دیں، یہ اللہ کے رسول کو اتنا زیادہ ستا رہے ہیں، پہلے بھی ستائے تھے، ابھی بھی یہ لوگ کچھ معاملہ کر نہیں دے رہے ہیں، کوئی ہے نا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بات بھی نہیں کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو اب جب بولا گیا تو ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ اب تو ثقیف برباد ہوئے، تباہ و برباد، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے لیے بد دعا کرنے والے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے ظرف کا عالم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی، اور پھر دعا یہ کی کہ اللہ انہیں مسلمان کر کے لے آ، سبحان اللہ، جب کہا جا رہا ہے اور لوگ فیس کر رہے ہیں، جبکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی جا کر فیس کرے تھے، اب یہاں پر انہی کی وجہ سے اتنا پرابلم بھی ہو رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرف، اخلاق، یہ سب کردار سمجھ میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ریشما، اموال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جارانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے، اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ یہ لوگ آئے اور آ کر لے کر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے جارانہ کی طرف، جہاں پر پورا ہم دیکھے نا
ٹھیک ہے، یہاں پر مسعود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پہرے پر نگران بنا کر چھوڑ کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب واپس آئے جارانہ کے پاس، واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن سے زیادہ ٹھہرے اور مال غنیمت کو تقسیم نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں، لیکن جب کوئی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سے خمس نکالا، 1/5 نکالے، اور اسے تالیف القلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے، یعنی نئے مسلمس کو بھی دیے، جو نیو مسلمس تھے ان لوگوں کو بھی دیے، اور جو ابھی مشرک تھے ان کو بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے، تاکہ اسلام، دیکھیے مین مقصد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاپ پریورٹی تھا، جو ٹاپ مشن تھا، وہ تھا کہ اسلام کی سربلندی، اسلام کو نافذ کرنا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت ایسے لوگوں کو دیا۔ چنانچہ ابو سفیان کو 40 اقیہ چاندی، 1600 درم اور 100 اونٹ دیے، پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا، اور پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا۔ صفوان بن امیہ کو 100، پھر 100، پھر 100، یعنی 300 اونٹ دیے۔ حکیم بن حزام، حارث بن کلدہ، عینہ بن حسن، ٹھیک ہے، عینہ بن حسن، یہاں پر کوئی ناموں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہوئے، بس یہ نام جو تالیف القلوب یعنی کہ جو نئے نئے مسلمز تھے ان کو دیا گیا، ان کے نام ہیں یہاں پر۔ عینہ بن حسن، اقرا بن حابس، عباس بن مرداس، القا بن الاثا، مالک بن عوف، علا بن حارثہ، حارث بن ہشام، جبیر بن مطعم، سہیل بن عمر، حویتب بن عبد العزیٰ وغیرہ کو دیا گیا، ان سب کو 100 اونٹ دیے گئے۔ کچھ اور لوگوں کو 50 اونٹ دیے، یہاں تک کہ لوگوں میں شہرہ ہو گیا، یعنی یہ بات مشہور ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کی اندیشہ ہی نہیں، وہ یعنی غربت کی، غریب ہونے کی کوئی فکر نہیں، اتنا بے دریغ 1/5 نکالے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دیتے چلے جا رہے تھے۔ اب یہ مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ ہو رہا، اور میگزیمم مال غنیمت یعنی کہ جو نئے مسلم مکہ کے رہنے والوں کو ہی دیا گیا تھا۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر، چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پھنس گئی۔ تو سبحان اللہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے جا رہے تھے، لوگوں میں یہ بات، آپ سوچیں کتنا بڑا لشکر تھا یہ پورے، یہ اتنے زیادہ لشکر کے لوگ تھے، اب سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا تھا، سب لوگ جا کر بول رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بے دریغ دیتے، بھائی بہت زیادہ ہی صدقہ کرتے، بہت زیادہ دیتے لوگوں کو، تو اب لوگ ہے نا اسی سلسلے میں، اب ہم دیکھتے ہیں نا کبھی بھی اب ڈسٹریبیوشن کہیں پر بھی کرے ہم کدھر بھی، تو کیسا غریب لوگ بالکل ٹوٹ پڑتے ہیں، رائٹ، ڈسٹریبیوشن جب ہم کریں تو سبحان اللہ، یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ٹوٹ پڑے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک درخت کا سہارا لینا پڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پھنس گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے، میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر ہمیشہ دیتے ہی چلے جاتے تھے، سبحان اللہ، کبھی اپنے لیے نہیں رکھے، کتنا مال غنیمت ہے، سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیڈر تھے، کتنا رکھ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے، خود سے اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اتنا کم رکھا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک تھے جہاں پر 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، لا الہ الا اللہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت آتا تھا، ون نکال کر بھی آپ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اتنا زیادہ دیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چادر چھوڑ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں گے، یعنی اتنی کثیر تعداد میں بھی اگر چوپائے ہوں گے، تو میں نے تم ہی میں تقسیم کر دوں گا، پھر تو تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل اور نہ جھوٹا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے کوہان سے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں،
حتیٰ کہ اتنا سا بال بھی نہیں. یعنی یہ جو اتنا مال غنیمت آیا ہے، مال فے بغیر جنگ کر کے جو حاصل کی جائے اس کو مال فے کہا جاتا. تو یہ جو اتنا مال آیا ہے اس میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ اتنا بال کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صرف خمس ہے، اور خمس میں بھی خمس کو بھی تم ہی پر پلٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، خمس یعنی جو 1/5 نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوروں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے، اور 1/5 بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کو ہی پلٹا دیتے تھے، کہ وہ جو کمزور لوگ رہتے تھے، جو آتے تھے ادھر سے ادھر سے، پھر اس دین کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیتے تھے. آپ سوچیں کسی کو اگر اتنا مال آ جائے کتنا ہم دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک اونٹ کے کوہان سے کچھ بال نکال کر بولے کہ مال فے میں میرے لیے اتنا ہی ہے، خمس ہے، اور اس میں سے بھی میرے لیے بس یہ ایک بال بھی نہیں ہے، اور جو بھی آتا نا یہ 1/5 بھی جو نکال رہا وہ بھی میں تمہیں میں پلٹا دوں گا. سبحان اللہ. جی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹا دیتے تھے، لوگوں کو ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے نا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم ہی پر پلٹا دیا جاتا ہے، لہٰذا سوئی اور دھاگا تک ادا کرو، کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے روز عار، رسوائی اور آگ ہوگی. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا اتنا مال غنیمت تھا. اب لوگ مال کو دیکھ کر کوئی کچھ اٹھا لیتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو میرے لیے تو اتنا ہے، ایک بال بھی نہیں ہے، اور وہ بھی میں تمہارے اوپر ہی پلٹا دیتا ہوں، تو لہٰذا جو بھی اس مال غنیمت سے ایک سوئی اور دھاگا، امیجن کریں آپ یہاں پر کیا کچھ نہیں تھا، چاندی کتنی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر اس مال غنیمت سے ایک سوئی یا دھاگا کے برابر بھی کوئی لوگ کچھ اٹھا لیے ہیں تو اسے واپس کریں، کیونکہ خیانت جو ہے قیامت کے روز عار، رسوائی اور آگ ہوگی. رسوائی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ آپ ذرہ برابر بھی کسی کے مال میں سے کچھ لے لیں، اللہ کو معلوم ہے. آج آپ دیکھیں کتنا ہم مسلمانوں کے گھرانوں میں دیکھیے کتنا میراث میں کتنی ڈنڈی ماری جاتی، کتنا لوگوں کا مال یہاں سے وہاں کیا جاتا، امانتوں میں کتنی خیانتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت کے دن یہ خیانت آر کی طرح آئے گی، آگ کی طرح آئے گی، اور رسوائی کا باعث ہوگی. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوا، یہ سن کر لوگوں نے ایک معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا سب واپس کر دیا. جب یہ بات سنے تو ہو سکتا مال کی محبت اللہ نے فرما دی ہے کہ رکھ دی گئی ہے انسان کے دل میں، مال کی یہ جو خزانوں کی محبت، سونے کی، زیورات کی یہ محبت رکھ دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں بول سکتے یہ محبت ہے، مگر یہ محبتوں کے باوجود ٹاپ پہ محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور ان کی اللہ نے جو باتیں بیان کی ہے اس کے بارے میں. کیونکہ خیانت جو ہے نا قیامت کے دن اتنی بڑی رسوائی ہوگی چاہے وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو. اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ دیکھو میں تو کچھ نہیں لیتا، میں جو بھی لیتا ہوں وہ بھی میں تمہیں پر پلٹا دیتا ہوں، اور لہٰذا کوئی بھی اگر ایک دھاگے کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی یہاں سے مال غنیمت میں سے کچھ اٹھائے ہوں گے تو واپس لا کے رکھ دو، کیونکہ یہ قیامت کے دن آگ ہوگی اور رسوائی ہوگی. تو سبحان اللہ، اس پر لوگوں نے معمولی چیز واپس کر دیا. ہمارے سامنے کتنے بار بیانات آتے، کتنے ایسے ویڈیوز آتے، بس ہم ہے نا کسی کا مال آیا دیکھے کوئی ہے تو بس خلاص رکھ لیتے، چھپا لیتے. کوئی بڑا سا وہ ہو ڈسٹریبیوشن ہو ان کی، بہرحال میراث کے تعلق سے تو کیا میں کہوں کہ کتنے بہنوں کی میراث نہیں ادا کرتے، بھائیاں کھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ چیز جو ہے نا فائدہ مند ہوگی. وہ تو بس ٹیمپرری دنیا، اور دنیا میں کتنا رہنا ہے، وہ اتنا ہی فائدہ دے گی وہاں. وہ بھی آپ جو ہے نا اللہ کے علم میں تو ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے تو اللہ کے علم میں ہے. آپ نے دھوکہ دیا، آپ نے چور نے چوری کی، کسی کو نہیں پتا چلا مگر چور کو تو پتا رہتا کہ اس نے چوری کی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ قیامت کے دن خیانت قیامت کے دن اتنی بڑی رسوائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آگ دے گا پھر. اور آگ بھی کیسی آگ ہوگی، 70 گنا. سوچے
ہم سوچیں تو، اور لوگوں نے سن کر سب واپس کر دیا. کوئی جب بتایا جائے، دیکھیے غلطیاں ہوتے، جب آپ کو بتایا جا رہا کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اور آپ کے ذہن میں آ جائے تو فوری ہم اس کو ایکشن میں آئے اور واپس کر دیں اور کہیں یہ کہ نہیں، یہ نہیں لینا تھا، میں نے لے لیا اللہ کے لیے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، کسی اور کا خوف ہم پر نہیں آئے، بلکہ اللہ کی ذات کے لیے. کیونکہ اللہ کے علم میں تو ہے اس زمین سے ایک ذرہ بھی ریڈیوس نہیں ہو سکتا مگر وہ جو اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو کسی کو پتہ نہیں چلا مگر اللہ کے علم میں ہے. تو سبحان اللہ، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر لوگوں نے ذرہ برابر بھی چیز، معمولی سے معمولی چیز بھی لوگوں نے واپس کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا. غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت آتا ہے اس کی مقدار یہ ہے: تقریباً 1.5 اونٹ، 2.5 بکری، 10 درہم. یعنی ایک ایک کو، بہت بڑا لشکر تھا، 12,000، ایک ایک آدمی کو کتنا ملا؟ 1.5 اونٹ، 2.5 بکرے، 10 درہم اور ایک قیدی کا 1/3 حصہ. اب اگر ایک آدمی کو 10 درہم دے کر باقی کوئی ایک چیز دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف 4 اونٹ آئیں گے، یا صرف 40 بکریاں، یا ایک قیدی کا صرف 2/3 حصہ. سبحان اللہ. اس طرح سے پورے قیدیوں میں جو ہے نا یہ معاملہ ہوا کہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد کس کو کتنا ملا، یہاں پر بتایا گیا. اب اس کے بعد ایک بہترین ٹاپک دیکھیے، انصار کا شکوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب. ہم کو معلوم ہے کہ جب مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ ہو رہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے والوں کو زیادہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مکے والوں کو دے رہے تھے زیادہ، جو دیا گیا وہ مکے والوں کو. تو اب اس پر ہوا کیا؟ انصار کا شکوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب. انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤلف القلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیے دے رہے ہیں اور انصار کو کچھ نہ دیا. چنانچہ بعض انصار نے کہا، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں. یعنی نئے نئے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں مؤلفۃ القلوب، یعنی اسلام کی طرف جن کا دل مائل ہو. ٹھیک ہے، اور اسی سے ہم کو معلوم ہے نا زکوٰۃ کا ایک عملی ثبوت بھی ملتا ہم کو. زکوٰۃ ہے نا ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے تاکہ دل مائل ہو، اسلام کی طرف آئے وہ بھی خوشی سے. تو اس پر انصار کو تعجب ہوا، وہ سرپرائز ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کو تو جتنے انصار تھے وہاں پر ان سب کو تعجب ہوا. ان لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں دے رہے اور جتنا ہے سب پورے قریش کے لوگوں کو ہی بانٹے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے تلواریں ابھی خون سے ٹپک رہے ہیں. یعنی ہم ہر وقت جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے اور برابر جنگ کرتے رہے. تو یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ انصار ایسا شکوہ کر رہے ہیں، گلا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے، وہ آ کر بتائے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، تو ان کو قریش کو ہی سب زیادہ دے رہے ہیں اور ہمارے کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، ہم تو ہمارے آپ کے ساتھ برابر جنگ میں شریک تھے. اب سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. دیکھیے کیسی حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اختلافات وہاں پر بھی ہوتے تھے، اپنے نفس کو وہاں پر بھی آگے کیا جاتا تھا، یہ لوگوں کے پاس بھی تھے ایموشنز. ہوا کیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کو جمع کیا، کسی مہاجرین میں سے کسی کو نہیں جمع کیا گیا، انصار کو جمع کیا گیا، یعنی مدینے والوں کو. پھر فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے احسانات کیے تھے ان سب کا ذکر کیا. پھر فرمایا انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے. اللہ اکبر. دنیا ایک حقیر سی گھاس، اس کے لیے تم لوگ ناراض ہو گئے. بات آپ لوگ غور سے سنیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اتنا مال غنیمت
مال غنیمت میں سے اگر ایک چیز بھی اٹھائے تو وہ قیامت کے دن کیا ہوگی. پھر یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک حقیر سی گھاس کے لیے تم لوگ ناراض ہو گئے، جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑنا چاہا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ، کہ میں اس لیے لوگوں کو دے رہا تھا تاکہ لوگوں کا دل جڑ جائے، لوگ ایک ہو جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے، سب مسلمان ہو جائے، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے چھوڑ دیا. یعنی تم تو مسلمان تھے، تم لوگوں نے تو اسلام کی اتنی مدد کی، ہر بار ہم کو تو اتنا زیادہ تم لوگوں نے ہیلپ کیا، یہ کیا، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا کہ یہ لوگ تو اچھے لوگ ہیں، یعنی خالص مومن ہیں، یہ لوگ تو اسلام ڈیفینیٹلی فالو کرنے والے ہیں. دوسروں کو زیادہ اس وجہ سے دیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا. اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ایڑیوں میں جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا. اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر. اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئی اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے. دیکھیے کتنا بڑا اختلاف، کتنی بڑی ناراضگی، کتنا بڑا گلا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کہ جھگڑوں کو بہت اچھی طرح سالو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پوروں کو جس کا گلا تھا انہی کو جمع کیا گیا. ادھر مہاجرین کو بول کر کوئی پروف نہیں دلایا گیا کہ دیکھو میں کیا یہ لوگ کیسے گلے کر رہے ہیں، کچھ نہیں. یہ لوگ میرے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں. اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا بیان کر کے پھر اللہ نے جو احسان کیا وہ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں جمع کرے. یہ کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی اپنا وہ دیا، ثبوت پیش کیا. اور پھر جب یہ لوگوں نے کیا، ناراضگی دکھائی کہ ہمیں تو کچھ بھی مال غنیمت میں سے نہیں دیا جا رہا، سب جتنا بھی دے رہے ہیں قریش کو ہی دے دیتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین باتیں کی کہ دنیا کی ایک حقیر گھاس، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ مال ہے. ہم سوچیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کہ انہوں ہمارا یہ نہیں دیے، ہم ان کو اتنا دیتے، انہوں نہیں کرتے خلاص، اب تو یہ ہم کتنے نہیں باتیں کو بنا لے کر ہم آج کیا کچھ کر کے بیٹھے مسلمانوں کو. آج ہم میں کوئی محبت نہیں، کوئی خلوص وہ باقی نہیں رہی. بس جتنی بھی محبتیں ہیں وہ مال کی ہے، دنیا کی محبتیں، اولاد کے لیے محبتیں، اولاد کے لیے ایک دوسرے سے لڑ لیتے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ دنیا کی ایک حقیر گھاس ہے، یہ پورا مال. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں یہ نہیں پسند کہ تمہارے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے رسول آئے؟ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ انصار پر رحم فرما، اور میں اگر سارے لوگ ایک طرف چلے اور انصار ایک راہ چلے تو میں کسی کے ساتھ نہ جاؤں بلکہ انصار کے ساتھ جاؤں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ پر کیا کہ آپ تو جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے، کر کے بھی بتایا. ان کے گلوں کو بھی دور کیا. اور دیکھیے یہ گلا کر کے آئے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے. کتنا ہم سیرت میں یہ کردار دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف، اور اتنی بہترین حکمت آنا انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑوں کو سالو کرتے تھے. آج چھوٹے موٹے جھگڑے ہم نہیں سالو کر سکتے، بھائی بہن کے بیچ میں جھگڑے ہوتے، خاندانوں کے جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھ لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اتنا بڑا جھگڑا، اور جھگڑا بھی ایسا سالو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی کہ سب رونے لگ گئے، تمام انصار رونے لگ گئے کہ ان کے داڑیاں تر ہو گئی. کیسی بات. اور وہ لوگ روتے ہوئے کیا بولے کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، ہم کو یہ کوئی دنیا کی حقیر چیز نہیں چاہیے. جب آپ لوگوں کے سامنے، اور کتنے بہترین طریقے سے، ہم کو تو یہ حکمتیں ہی نہیں ہیں کہ کس طرح جھگڑے سالو کرنا، کس طرح پرابلم سالو کرنا، اور الٹا پرابلمس کو بڑھا دیتے ہیں.
سبحان اللہ، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شکوہ بھی دور کیا، ان کے حق میں دعا بھی کی، اور ان کا معاملہ کیا ہوا کہ وہ لوگ پلٹے تو روتے ہوئے پلٹے. اللہ اکبر کبیرہ. سوچئے کیسے لیڈر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ ہم کو کتنی بڑی سیکھ ہم کو اس سے پتہ چلتی. آج ہماری پوری قوم، مسلمان قوم پوری بکھری ہوئی ہے، کوئی ہماری سے نہیں ہے، کوئی ہمارا معاملات نہیں ہے، ہم آپس کے رشتوں کو ہی نہیں نبھاتے، کہاں ہم اتنے بڑی ٹیم کی بات کریں. سبحان اللہ. اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بات سے، اپنے عمل سے، اپنے ہر چیز سے تربیت بھی کرتے رہے. خیر خواہی کا اتنا بہترین جذبہ کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ بیکاز کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اس لیے میں مکے والوں کو دے رہا ہوں. کتنی بہترین خیر خواہی کہ ان کا دل مائل ہو جائے، یہ سب جڑ جائے، یہ ایک امت ہو جائے. اور امت آج بکھری ہوئی ہے. آج ہم سب ایک دوسرے کو، کسی کو اہل حدیث کہہ کر پکارے، کسی کو اہل سنت والجماعت کہہ کر پکارے، کسی کو دیوبندی، کسی کو، سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. سب ہے نا فجر میں 2 رکعت نماز پڑھتے. اللہ اکبر. کوئی 3 نہیں پڑھتے. سب کے امام ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب محبت کرتے. پھر کیوں ہم اپنے اختلافات کو رکھیں. ہم اس دور میں بھی ہوا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین طریقے سے بات سمجھائی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سب باتیں ہیں نا، ہم یہ سب اگر اصل احکامات یاد رہے اسلام کے تو ہماری زندگی بدل جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے لیسن لینے والا بنائے کہ کس طرح اتنا بڑا جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتانہ انداز میں سولو بھی کیا، اور حتیٰ کہ ان کے دل بھی مطمئن ہو گئے. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ٹھیک ہے تم کو برا لگا چلو تم یہ خمس میں سے میں تمہیں دے دیتا ہوں. یہ ان کے دل کو بھی مطمئن کرے، ان کے لیے ان کے حق میں دعا کرے. ناٹ اونلی ان کے حق میں، اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، انصار کے پوتوں پر بھی رحم فرما. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. آج جو مدینے میں آپ دیکھتے کہ انصار کی ایک عزت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جو انصار کے لوگ تھے وہ ایک زمانے میں کتنے ویلیوبل پیپل تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے قریب یہ انصار کم ہوتے رہیں گے، جس طرح آٹے میں نمک رہیں گے اتنی ہی باقی رہ جائیں گے. انصار کے معنی کیا ہے؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرے. یہ لوگ اللہ کے دین کی مدد کرے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے تھے، مسلمانوں کی مدد کرے تھے. اگر بات میں ہم جتنا ڈیپ سمجھیں گے نا، انصار وہ لوگ ہوتے جو اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی نصرت کی فکر کرے. ناٹ کے مال سے محبت، ناٹ کے دنیا سے محبت. یہ لوگ تو ہمیشہ مال کو کیا بولے، ہاف ہاف ڈیوائڈ کر لیں گے ہم. یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسی نیت رکھنے والے، ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یہ انصار کے لوگ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم کو صحیح. جی بالکل. اور سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر سارے لوگ ایک طرف چلے اور انصار کے لوگ ایک طرف چلے تو پھر بھی میں انصار کو فالو کروں گا، میں انصار کے ساتھ چلوں گا. انصار کے لیسن میں دو بہترین باتیں. ایک تو یہ کہ خیانت، امانت میں خیانت کرنا، کہ کسی کا مال کی جو ہے نا کچھ بھی رکھی ہوئی، چاہے دیکھیے امانتیں صرف مال ہی نہیں ہوتا، کوئی پیسے ہی نہیں ہوتے، کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. کسی کی باتیں بھی امانتیں ہوتی. کسی کی باتیں، کسی کے راز بھی جو آپ کو بولا گیا، کہ وعدے بھی امانت ہوتی. کہ وعدوں کو جب آپ کسی سے کچھ لیے تو بھی آپ جب بتا رہے ہیں کہ یہ ٹائم تک ہم لوٹا دیں گے تو یہ بھی امانتیں ہیں. یہ سب قیامت کے دن جو ہے نا ایک آگ کی طرح آئے گی. یہ ایک. اور دوسرا یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. کون سا آنٹی؟ ہاں جی. قیامت کے دن امانتوں میں خیانت کرنا، چاہے ایک ذرہ برابر، ایک دھاگے برابر ہی چیز کیوں نہ ہو، وہ آگ کی طرح اور رسوائی کی طرح آئے گی. یعنی کہ وہ چیز ہم کو آگ کی طرح ملے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم کتنے مالوں کا یہ سوچے نا، مال میں خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ قیامت کے دن آئے گی ہمارے سامنے.
تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو بچائے امانت میں خیانت کرنے سے. اور یہ یاد رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ ایک منافقوں کی جتنی صفتیں بتائی اس میں سے ایک صفت ہے خیانت کرنا. اور خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی، مال بھی ہوتا، پیسے بھی ہوتے، چیزیں بھی ہوتی اور وعدے بھی ہوتے، کچھ باتیں بھی ہوتی کسی کے جو آپ ادھر سے سنے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں کسی کے معاملات. یہ غلط ہے. یہ قیامت کے دن آر کی طرح آئے گی اور اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے. اللہ کے علم میں ہر باتیں ہوتی، یہ ہم کو خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرا، یہاں پر جو انصار کا جو شکوہ تھا مال کو لے کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں کیا کہا، یہ ایک حقیر گھاس ہے. یہ جو مال ہے نا یہ حقیر گھاس ہے. ہم سوچیں یہ مال کے لیے کتنے نئے ریلیشنز کو تکلیف پہنچاتے، کتنا نے ہم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یہ مال کہاں تک، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ مال کی کثرت، یہ بہت زیادہ مال ہونا یہ تم کو ہلاکت میں لے کر جائے گا، یہاں تک کہ تم خبروں تک پہنچ جائیں گے. خبروں میں تو پہنچنا ہے سب کو اپنا جواب دینا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم کو ہماری زندگی کی اصلیت سمجھا دے اور ہماری یہ جو مال کی محبت ہے، مال کی ڈیفینیٹلی محبت رہے گی مگر اس کو کم کرے اور اللہ کے رسول، اللہ کے دین سے محبت یہ ہم کو آگے کرنے والا بنائے. اور اس طریقے اور سلیقے ہمارے ہو جائیں عمل میں کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں. یہ معاملات کی ہمیں بگاڑ آج پوری سوسائٹی کو بگاڑ کر کے رکھ دیا. آج ہماری بات جو ہے نا مسلمان کو کوئی دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایز اے دھوکے باز یا پھر وعدہ خلافی کرنے والا، وقت کو بے احتیاطی سے یوز کرنے والا، یا پھر دھوکہ دہی کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا. یہ ایک مسلمان کا ریپیوٹیشن ہو گیا. اللہ ہم کو توفیق دے. اس اسلام کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اسلام کو آپ جب باہر نکلیں تو یہ سوچیں کہ میں اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. میرا عمل سے لوگ ہے نا ہو سکتا ہے اس دین کے قریب آئے یا پھر ہو سکتا ہے اس دین سے بھاگ جائے. تو ہم عمل ہمارے درست کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ مشن تھا. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ڈسکس کیا جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے نا اس میں آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا. کوئی پوائنٹس آپ لوگ بھی جو ہے نا آج کے ٹاپک سے دیکھ کر سیکھ کر آئیں. اور ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.